دریافت فرمایا ہے کہ دنیاوی ضرورت کے لیے صلاۃ الحاجات جیسے 10 رکعتوں کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ 10 سے کام نہ بن رہا ہو تو 20 کر دینا، اور یہ کہنا کہ تھکا دینے والی عبادت روزانہ کی بنیاد پر کرتے جاؤ تاکہ اللہ کو تم پہ پیار آ جائے اور اللہ تمہارا کام کر دے۔ یہ بھیا آپ ہمیں معاف رکھیے گا، کسی ان پڑھ کی باتیں ہو سکتی ہیں جسے شریعت کا گہرا علم اور صحیح ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قبول فرمانا ہے وہ بندگی ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، سیدھی طرح وہ کریں۔ بس اللہ جب چاہے گا اس عبادت کو قبول فرمائے اور عمل کر دے، تو بھی خدا کا قبول کرنا یہ کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، وہ محض اس کی رحمت۔ اللہ سے محبت پیدا ہونی چاہیے، اصل یہ 2 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا پڑھتا رہے، بس اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ عبادت جو ہے وہ تھکا دے تو دنیاوی کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کا ذکر کیا ہے جو آدمی کو ہلکا سا تھکا دے وہ بندگی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب آپ دعوت کے کام سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی اتنی عبادت کریں کہ آپ کو ہلکی ہلکی تھکن محسوس ہونے لگے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب سے اس کی یاد کے لیے تنہائی اختیار کیجئے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پیار آتا ہی ہے، اب اس کی عبادت پہ ہی آئے گا۔ اور فرائض، سنن موقدہ اور تہجد، اشراق، چاشت، توابین کا اہتمام کرنے والے کو کہنا کہ تمہاری خیال میں تمہاری یہ عبادت اللہ کو منانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح روزوں کے متعلق جب تک کام نہ بنے مسلسل روزے رکھتے جاؤ، یہ کیسا عمل ہے؟ یہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں کوئی دین کا شعور نہیں ہے، وہ جانتے نہیں کہ خدا کی عبادت اور خدا کی محبت اور خدا کا کام کرنا نہ کرنا یہ ان بنیادوں پہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت مطلوب ہے، اور خدا نے جو چیزیں فرض کی ہیں عبادت میں وہ کرے۔ باقی یہ سمجھے کہ میں زیادہ عبادت کروں تو خدا کو زیادہ محبت ہوگی، اصل بندگی ہے اللہ کی، بندگی اختیار کرنی چاہیے جو لوگوں میں نہیں رہی۔ دیکھو آپ اس تشریح سے نہ اگر اس سے اتفاق کریں تو کیا ہے، نہ صحیح، کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کویکس جو ہوتے ہیں یہی کہتے ہیں نا، جعلی ڈاکٹر جو گاؤں میں دور دراز کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، یہ اسی وقت ہوتے ہیں جب معاشرے میں اچھے ڈاکٹرز کی تعداد ہو۔ فرض کر لو کسی مملکت میں کسی جگہ پہ ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں تو پھر یہ بھی پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ انہیں آخر کسی ڈاکٹر سے کچھ تو چوری کرنا ہوتا ہے نا، کہ جی دوائی فلاں کے کام آ جاتی، بس سن لیا، گاؤں جا کے وہ شروع کر دی، فلاں ڈرپ فلاں وقت لگائی جائے، اتنی ہوتی ہے، کام آ جاتی ہے۔ اصل ڈاکٹر ہی نہ رہیں تو ان کا کام کیسے چلے؟ انہیں کون سکھائے گا کہ کھانسی میں کیا ہے اور کس چیز میں کیا؟ اصل حکیم ہی نہ رہیں۔ بالکل اسی طرح جب سوسائٹی میں سالکین پیدا ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ بیعت کرتے ہیں، اور معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہو جاتی ہے جو اپنے باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، تو پھر ان میں جو تجلیات اللہ تعالیٰ کی پڑتی ہیں سالکین پہ، اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے تحت کوئی تجلی کسی اور پہ بھی پڑ جاتی ہے اور وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ اب تو کوئی مجذوب نہیں ملتا،
کوئی زمانہ تھا جب مجذوب گھومتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں 1000 اگر ڈاکٹر تھے تو 2-4 دوسرے بھی پیدا ہو جاتے تھے۔ بالکل اسی طرح ہماری سوسائٹی میں چونکہ وہ اولیاء کرام جن کی تعلیم، جن کی بیعت انسان کا رخ بدلتی ہے، وہ رہے نہیں، تو جب وہ نہیں رہے تو مجذوب بھی بند ہو گئے، تو اللہ کی محبت ختم ہوئی۔ ورنہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی محبت ہو اور کبھی درخواست نہ کرے اللہ سے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کیوں نہیں ملتے؟ عمر ہو گئی، گزر گئی، جی چاہتا ہے آپ کے پاؤں پکڑ لوں، جی چاہتا ہے کبھی آپ کے ہاتھ چوموں۔ یہ اس کے لیے کون روتا ہے، چیختا ہے، پاگل ہو جاتا ہے کہ آپ کی زیارت کرنی ہے، کہیں خواب میں ہی دکھائی دیں، کچھ تو کریں۔ میں اپنا وجود تک مٹا چکا اور آپ ہیں کہ نظر ہی نہیں آتے۔ یہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کا چلن عام نہیں رہا۔ کبھی اللہ سے کہا ہے کہ اللہ آپ نے منع کیا ہے، لیکن اگر دیکھیں یہ بات نہ ہوتی کہ آپ نے منع کیا ہے تو میں بڑی آسانی سے پلاسٹر آف پیرس لے لیتا، سیمنٹ لے لیتا اور ایک آپ کے نام کی مورتی بنا کر اپنے کمرے میں رکھ لیتا، روز اس کو چھوتا اور تجھے یاد کرتا، روز اس کے سامنے بیٹھ جاتا اور یہی تصور رکھتا کہ تیری ایک تجلی ہے جو پڑھ رہی ہے، لیکن تم نے منع کیا، اللہ میں اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کبھی اے حقیقت منتظر کو منتظر پڑھتے ہیں، اتنا بھی فرق نہیں جانتے، اور میڈیا ہے نا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر عالم لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ وہ زمانے سے باہر اور مجھے رات دن انتظار گزرے۔ اس لیے خدا کی محبت میں جو بت تراشی ہوتی تھی وہ بھی نہ رہی۔ خدا کی محبت میں جو آہیں بھرتے تھے اور کام کے ہو جانے سے نہ ہونا زیادہ خواہش کرتے تھے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات پہ تو سب کو یقین ہوتے ہی، اہل سنہ کو۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، جامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جنگل سے گزرے تو عرض کیا کہ آپ کی توجہ بالکل میری طرف نہیں ہے، آپ ذرا دھیان نہیں کرتے، اتنے لمبے ہو گئے ہیں بال، جوئیں پڑ گئی اور اتنے کپڑے پھٹ گئے، کبھی نہیں پوچھا کہ میں کس حال میں آپ کے لیے پاگل ہوا ہوں۔ جامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا ہاتھ ایک درخت کو لگ گیا تو وہ سونے کا اللہ نے تبدیل فرما دیا، اسے دیکھتے رہے اور پھر اور رونے لگ گئے۔ تو کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہوا، کوئی اپنے دل کا حال بھی آپ سے بیان نہ کرے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اصل چیز اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہے۔ یہ جو ہمیں اپنی ذات کا زوم ہوتا ہے نا کہ ہم شیخ ہو گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ دریافت فرمایا کہ حجاج ابن یوسف نے قرآن مجید پر اعراب لگائے تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دور نبوت میں بغیر زبر اور زیر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے؟ تو ایک سفاک، ظالم اور ملعون کے اعراب پر اعتماد کیسے کیا جائے؟ دوسری طرف حال یہ ہے کہ محدثین کرام رحمہم اللہ جھوٹے اور فاسق کی روایت اور عدالت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ علی احمد صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ سفاک بھی تھا، حجاج بن یوسف ظالم بھی تھا، اور ابراہیم نخعی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد، یہ سارے حنفی ائمہ اس کا نام سنتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی لعنت پڑے ظالموں پر، جبر پہ بھی اللہ کی لعنت پڑے، جابروں پہ بھی اللہ کی لعنت پڑے، جو لوگوں کی آزادیوں کو ختم کرتے ہیں،
خدا ان کو اور جس جگہ وہ بستے ہیں کل کی بجائے آج ہی برباد کر دے، اور خدا صبح سے پہلے پہلے شام کو ان پر عذاب نازل کرے۔ ایسے ہی چلتی ہیں حکومتیں جبر کے ماحول میں اور ظلم۔ حجاج ابن یوسف تھوڑا بڑا ظالم، ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ، کپڑے نہیں پہننے دیتا تھا، سردی میں ٹٹھر کے لوگ مر جاتے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کوئی بھی آدمی اس کے غضب سے نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ اور گردنوں پہ مہریں لگوا دیں لوہے کی کہ یہ حکومت کے باغی ہیں، ان سے جس نے تعلق رکھا پکڑ کے لے جائیں۔ تو لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کو، بہت واقعات۔ تو اس سے ان ظالموں اور جابروں پہ لعنت تو ہے ہی ہے۔ اور یہ جو ہے آپ نے پوچھا کہ زیر اور زبر کے علاوہ قرآن کریم کی صحابہ رضی اللہ عنہ زیر اور کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر زیر اور زبر کے پڑھتے تھے۔ یہ جو جتنی قرأتیں ہیں یہ سب زیر اور زبر کی تبدیلی ہے۔ مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین، 20 اختلافات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک مثال آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، وہ بھی ہے، دونوں صحیح ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے یا پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اختلاف ہے تاریخ میں بھی، دونوں میں سے کسی ایک ہستی نے زیر زبر پیش لکھنے میں لگوا دیے، پڑھنا نہیں ہے، لکھنا مراد ہے کہ جب قرآن کریم کو کمپائل کیا گیا تو وہ مجرد سادہ لکھا گیا تھا۔ لندن میں وہاں پہ ایک قرآن کریم ہے، کہتے ہیں کہ یہ 5 پارے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لکھے تھے یا لکھوائے تھے، اور وہ پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ میں وغیرہ وغیرہ آگے منتقل ہوتے رہے۔ ہم نے انہیں دیکھا ہے بغیر کسی نقطے کے ہیں، بغیر کسی زیر زبر کے ہیں، تو وہ جو پڑھتے تھے وہ تو زیر زبر سمیت پڑھتے تھے، لیکن یہ جو اعراب لگوائے ہیں اس کے متعلق دونوں روایتیں، یا تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اور یا پھر حجاج بن یوسف ظالم نے لگائے ہیں، دونوں روایات ملتی ہیں۔ ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی جو خون کے نکلنے سے وضو کے نہ ٹوٹنے کا۔ اگر کوئی امام اس کا قائل ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ اس حالت میں نماز پڑھا دے تو بچنا چاہیے، احتیاط اسی میں۔ لیکن جیسے مجمع ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، اب یہ ضروری تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا خون نکلا ہے اور وہ بغیر وضو کیے آ گیا اور اپنے مسلک شافعی پہ عمل کر لیا ہے۔ محتاط ائمہ اس سے خود بھی گریز کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے حنفیوں نے بھی نماز پڑھنی ہے، انہوں نے بھی، اسی لیے ان نمازوں کو بچانے کے لیے، اوقات سنت کے مطابق رکھنے کے لیے اور خدا کی عبادت سنت کے مطابق کرنے کے لیے بیت اللہ میں 4 مصلے بچھائے گئے۔ مثلا ہمارے نزدیک اس حدیث پہ عمل کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم طلوع آفتاب کے قریب نماز پڑھو گے اتنا ہی زیادہ اجر۔ اس سے حنفی جو ہیں آج کل مثلا 6:45 بجے فجر پڑھ لیتے ہیں، 7 بجنے میں 10 منٹ پہ ہمارے ہاں فجر پڑھی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی فجر کی نماز تاخیر سے پڑھو گے اجر زیادہ ملے گا۔ تو ہمارے ہاں تو امام سلام پھیرتے ہیں، آج کل تو 2-3 منٹ ہی باقی ہوتے۔ شافعی مسلک میں جوں ہی صبح صادق طلوع ہو اسی وقت نماز پڑھو۔ ہمارے نزدیک یہ حدیث عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اندھیرے میں نماز پڑھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک سب کے لیے، عورتیں کیا اور مرد کیا۔ اب مکہ مکرمہ میں 4 مصلے اسی لیے بنائے گئے کہ ان میں ایک گروہ اس بات کا قائل تھا کہ بھئی ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے، ترکی خلافت یہ حنفیوں کی ہے، ہم شافعی ہیں، ہم اپنے مسلک کے مطابق آزادی سے جلدی نماز پڑھا کریں تاکہ اجر زیادہ ملے۔ خلافت عثمانیہ نے کہا بھی بالکل ٹھیک ہے آپ پڑھیے، حنبلیوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا آپ بھی پڑھیے، ہمیں کیا اعتراض۔ یہ جن میں 2 چیزیں نہیں ہیں، ایک تعلیم اور ایک خدا کے سامنے جواب دینے کا احساس،
یہ مری بھی ہیں نا، وہ ان قصوں کو چھیڑتے ہیں کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، امت ایسے ہو گئی، امت کیسے. یہ امت کے درد خواہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہاں پر 4 مسلح اس لیے بچھائے گئے تھے کہ ہر کوئی اپنی اپنی فقہ کے مطابق نماز پڑھے اور ہر کوئی اپنی فقہ کے مطابق انصاف کا طلبگار. مثلا ایک مقدمہ ہے، مقدمے میں سزا دینی ہے. شافعی حضرات فرماتے ہیں اس میں سزا نہیں واجب ہوتی، حنفی کہتے ہیں واجب ہوتی ہے. اب اس کا کیا مسلک ہے، اس کو اس کے مطابق چلایا جائے گا، وہی فتویٰ دیا جائے گا. کتنی چیزیں ہیں جہاں حرام اور حلال ہے. مینڈک ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے. تو قاضی جو مالکی حرم میں رہتا تھا وہ کہتا تھا مینڈک کا کھانا جائز ہے. حنفی فقہ سے پوچھا تو کہتے ناجائز. اب ان کے دونوں کے دلائل تھے اپنے اپنے. اسی طرح جھینگا ہے. اب چونکہ جھینگا دنیا میں عام ہو گیا ہے اور فقہی احکامات جگہ سے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، حالات کے تبدیلی سے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے بڑے بڑے حضرات اب اس کے قائل ہیں کہ جھینگے کو جائز کہنا چاہیے. پہلے حنفی سے جائز نہیں کہتے تھے، شافعی مالکی سب جائز کہتے تھے، کھاتے بھی تھے، اب بھی کھاتے. تو اس لیے انہوں نے امت میں سہولت کے لیے اور کسی انسان کو عبادات میں، معاملات میں، کسی چیز میں کوئی دقت پیش نہ آئے، اس لیے 4 مسلح بچھائے گئے تھے. اب جاہلوں کو پتہ نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، تو جو جی میں آیا بک دیا، ولیعذ باللہ. تو پہلی بات یہ کہ اگر خون کے بہنے سے وضو ٹوٹنے کا امام قائل نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے. لیکن جب بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، حرم شریف میں ہوتا ہے، بیت اللہ، مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہاں نماز کی گنجائش ہے. 2 سجدوں کے بعد بیٹھنے کا مسئلہ تو ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کے نماز کے ہونے نہ ہونے کا سوال. 2 سجدے کر کے ایک آدمی استراحت، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، آرام کے لیے ذرا ایک لمحے کو بیٹھتا ہے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے بھی اور نہیں بھی، دونوں احادیث. اس کا کیا تعلق ہے نماز؟ رفع یدین جو کرتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی دلائل ہیں. اس کا کیا تعلق ہے نماز ہونے نہ ہونے سے؟ ان کے ہاں بھی کیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ یار مستحب ہے، اس سے زیادہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں سنت موقع. چلو چھٹی، اسے کوئی فرض قرار دیتا ہے. عصر کی نماز کو جلدی پڑھنے کا قائل ہو تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ کون ہے دنیا میں جو عصر کی نماز کا جلدی پڑھنے کا قائل نہیں ہے؟ کون ہے؟ ہمیں بھی کوئی پتہ چلے نا. شافعی ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں عصر کی. حرم شریف میں حنبلی ہیں، وہ ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں. مالکی ہیں، فرانس، اسپین، ہر جگہ ہم نے دیکھا وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ پڑھتے رہے. حنفیوں میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام طحاوی رحمہ اللہ، یہ سارے اس بات کے قائل ہیں کہ عصر کی نماز آغاز سے پڑھنی چاہیے، جیسے اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اس میں کون سا نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے؟ صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک حدیث شریف پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے نماز پڑھتے تھے. حضرت نے اس کو عقلاً اور نقلاً ثابت فرمایا اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ ذرا دیر سے پڑھو گے تو سب کی ہو جائے گی، اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا. انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بہت خیال رہتا تھا. باقی صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے بھی قائل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو فتویٰ دینا پڑ گیا کہ موزوں پر، چمڑے کے موزوں پر مسح جائز ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اللہ نے قرآن میں دھونے کا حکم دیا ہے پاؤں کو، میں مسح کی اجازت کیسے دے دوں؟ اتنے محتاط تھے، حتیٰ کہ جس دن انہوں نے فتویٰ دیا انہوں نے کہا 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا موزوں پہ. اب میں کہتا ہوں یہ جائز ہے، وگرنہ میں قرآن کے حکم کو کہاں لے جاؤں؟ بہت محتاط لوگ. تو اس لیے یہ نمازیں ہو جاتی ہیں بھائی.
جنگ میں دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے خود کو دھماکے سے اڑا لینا یہ خودکشی ہے۔ صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس پہ، اور انہوں نے اسے خودکشی قرار دیا ہے۔ اب یہ نئے نئے مفتی اپنے پاس سے اپنے فتوے، خدا کا خوف چاہیے نا، علم نہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ کا حوالہ کہ وہ کود گئے اندر اور دروازہ کھول دیا اور بھاگ، وہ پیچھے پوری فوج کھڑی تھی جس سے جا کر فتح کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ خودکشی کرنا ہے، اپنے آپ کو موت کے ان مواقع پہ دے دینا جہاں پتہ ہو کہ فتح کی امید اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدے کے بارے میں آپ کہا کہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کچھ دوسری طرف گئے ہیں، وہ کون سی طرف گئے ہیں وضاحت فرما دیں۔ میاں حضرت کے فتاویٰ پڑھ لیجیے، مولانا احمد رضا خان صاحب نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے کہ اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے، غالباً 17ویں جلد ہے فتاویٰ رضویہ کی، اس میں پڑھ لیں۔ اور عام اہل السنہ کا یہی عقیدہ ہے، جو عقائد انہوں نے لکھے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ ایک دو چیزیں جو الہیات کے باب سے تعلق رکھتی ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سارے وہی عقیدے ہیں جو دیوبند والوں نے لکھے ہیں، جو علم کلام سے ثابت ہیں، اور وہی عقیدہ ہے جس پہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ موت دے۔ کیا 18 سال کی عمر سے ہی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی؟ تورات و زبور میں یار غار کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ہمارے علم میں نہیں بھئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تو ہمیشہ ہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سفر بھی ثابت ہیں جو نبوت سے پہلے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ تورات اور زبور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مجموعی اعتبار سے وجود اور اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا 10,000 آدمیوں کا خبر دینا، یہ تو پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ خالصتاً سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی بات کہی گئی ہو ممکن ہے، لیکن چونکہ علم میں نہیں اس لیے اس کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ شام کے سفر میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا جو اعلان نبوت پر دلیل مانگنے پر آپ نے اتمام حجت کے طور پہ پیش کر دیا۔ کوئی ایسا خواب اب تک تو نظر سے نہیں گزرا۔ عبداللہ صاحب آپ کے پاس ہو تو ہمیں بھی بھیجیے، ممکن ہے کوئی جگہ ہو اور ہمارے علم میں نہ ہو، لیکن ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آج کل ہر گھر میں وضو کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہوتی، بیت الخلاء میں ہی وضو کیا جاتا ہے۔ بیت الخلاء میں وضو کرنا کیسا ہے؟ جو کہ نہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں نہ کلمہ شہادت۔ سارے بیت الخلاء میں اصل چیز پاکیزگی ہے، بس کوئی گندگی نہیں ہے، سب صاف ہے۔ آپ کلمہ شریف بھی پڑھ لیجئے، کلمہ شہادت بھی، اور وضو کی جو دعائیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ گندگی کی موجودگی میں ان چیزوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جوش کا ایک مصرع یاد آتا ہے، اے میں 100 جان سے قربان، کیا ارشاد ہوا؟ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ تصوف اور روحانی کیفیات سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ تفصیلی بحث اور ان کی جنگی حکمت عملی اور ایسے واقعات جو دل صاف اور ایمان سے پرہیز ہوں، مفصل بیان کر دیں، اور بیان سے نوجوانوں کو بہت بڑی جماعت کو فائدہ ہوگا۔ صرف ایک بات ہے جس پہ ہنسی آتی ہے کہ جتنے کام کرنے ہوتے ہیں نا، آپ 10-12 لڑکے آ جائیے اور ہمارا کام جو تعمیر کا، مدرسے کو چلانے کا لے لیجئے، ہمیں بالکل فارغ کر دیں، سنبھال لیں۔ پھر جو آپ چاہیں مفصل بیان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 1 مہینے تک روزانہ 2 گھنٹے بولتے رہیں تو بھی تھوڑے، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں بس صرف اتنا پتہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کسی طرح ہم اس کو اگلی نسل تک پہنچا جائیں، باقی یہ کام بہت وقت مانگتے ہیں۔ وقت آپ نہیں دیتے، پیسہ آپ نہیں دیتے، کہاں جائیں؟ مر جائیں؟ کبھی بھول کے بھی
ہم ہی نہیں، آپ مدارس کا چکر نہیں لگاتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ بچے کیا کھا رہے ہیں، یہ بچے کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کبھی زندگی میں توفیق ہوئی ہے کہ یار سردی آ رہی ہے، شدید سردی ہے، بچوں کے لیے یہ ٹوپیاں لے جائیں، یہ سویٹر لے جائیں، یہ موزے لے جائیں؟ کہاں ہوتا ہے؟ اور اس کے برعکس بڑی بڑی اچھی کوٹھیاں بھی بنتی اور کروڑوں روپے بچوں کی شادی پہ بھی خرچ کیے جاتے ہیں۔ کوئی خدا کی معصیت اور نافرمانی ہے جس میں پیسہ خرچ ہوا ہو اور وہ اکاؤنٹ ہم نے نہ کھولا؟ شراب خدا کی نافرمانی ہے تو تھوڑے پیتے ہیں؟ سب مسلمانوں کے یہ جتنے پیسے ہیں نا، مال، یہ سب خدا کی نافرمانی میں لگتا ہے۔ اور پھر مولوی صاحب بیان کر دیں، ہمیں کیا چٹی پڑی ہے میاں، کیوں بیان کریں؟ وجہ نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے، تو جو ضروری کام ہم خود سمجھتے ہیں اس سے کریں نا، آپ کی فرمائش کو کیوں پورا کریں؟ ہم بار بار کہتے ہیں مت جاؤ نفلی عمروں پہ، ہم بار بار کئی سال سے کہتے ہیں مت نفلی حج کرو، اس پیسے کو نظام تعلیم پہ خرچ کرو۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی جنگی کیفیت کیا ہے، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جن مسلمانوں کو کھانے کو میسر نہیں ہے، جو سردی میں اب ٹھٹر کے مر رہے ہیں، یار مت جاؤ عمرے کے لیے، اپنا پیسہ انہیں دو، ان پہ جا کر صدقہ کرو، خیرات کرو، بچوں کی سرپرستی کرو، کہو کہ بھئی اس مدرسے میں اتنے بچے ہیں، 5 میرے حوالے کر دیں، میں ہر مہینے ان کا بل ہر مہینے آ کے ان کے لیے گندم یہ وہ چیزیں دے دوں گا، آپ 5 تو میرے حوالے کریں۔ یہ احساس نہیں ہوتا اور شرم نہیں آتی بیت اللہ اور مسجد نبوی؟ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ اب اس سال رمضان میں بیت اللہ میں دیکھ لینا کم سے کم بھی 50-60 لاکھ مسلمان عمرہ کریں گے، اور دیکھ لینا اس اسلام آباد میں سیٹ نہیں ملے گی، اور سفارش کریں گے کہ یار عمرے پہ جانا ہے، کوئی سیٹ دلواؤ نا جی، اور پلین نہیں ملے گا، اسپیشل وہ پھر پلین بھیجے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اتنی شرم نہیں آتی کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگ قتل ہوئے ہیں، اور لاشیں رکھ کے لوگ اوپر مٹی ڈال کے پتھر پھینکے جا رہے ہیں کہ انہیں دفنانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا عمرہ نہ چھوٹے، اس کا نفلی حج نہ چھوٹے۔ خدا کسی طرح یہ جو دین کو غلط سمجھے بیٹھے ہیں نا، ان مذہبی رہنماؤں سے اللہ بچائے، کسی طرح جان چھوٹے ان لوگوں سے۔ جو کام پست تصور کیے جاتے ہیں، جیسے جوتے پہننا، جھاڑو لگانا، ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کیوں نہیں بھیا؟ ہر مستحب کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اصول اور قاعدہ یہ۔ Can someone do tricks or magic on a person and make his life difficult in terms of health and wealth? And what that person can do to be safe from such evil acts? ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا منتر یا دم کرے جس سے وہ دوسرے کے رزق اور اسباب اور ذرائع میں خلل ڈال سکے یا اس کو بیمار کر سکے۔ جادو کی ایسی قسمیں ہوتی ہیں اور یہ یقیناً ہوتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدے میں شامل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا، اور اس جادو کا اثر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو گیا تھا۔ آج جتنے بھی لوگ، چاہے وہ علماء میں سے ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں یا لکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو نہیں ہوا تھا، وہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ ہم اہل السنہ کے مسلک سے ایک سرے منہ کے برابر ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ بالکل جادو ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جادو کے قائل ہی تھے۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا پہ جادو ہو گیا تھا،
اور ام المومنین رضی اللہ عنہ بہت بیمار رہنے لگی تھی، تو انہوں نے جب تحقیق کرائی تو شام سے پتہ چلا کہ شام سے میں ایک جادوگر نے کیا، اسے بلوایا مدینہ منورہ، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور میں ان کی بیٹی ہوں، اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بالکل کیا ہے، اور میرے جادو کا اثر آپ پہ ہے جو آپ ایسی ہیں۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے قاضی جو مدینہ منورہ کے تھے انہیں کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جادوگر جب اپنی جادو سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے تو اس کی سزا قتل ہے، تو اسے قتل ہونا چاہیے۔ قاضی نے قتل کروا دیا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تھے، ان کا دور حکومت تھا، تو انہوں نے بس صرف اتنا کہا کہ یہ کام خلافت کا تھا، مجھے پتہ چلنا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حد کو ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا خود سے نافذ نہ کرتی، خلافت کی طرف رجوع کرتی، اور حد نافذ کرنے کا اختیار اصل میں خلافت کا ہے۔ یہ ہے وہ قضیہ کہ اس کو قتل کر دو اور اس کو مار دو اور یہ گستاخ رسول ہے، اور من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برا بلا کے اسے مار دو۔ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ حدود کا قیام حکومت کے ساتھ ہے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ فرد واحد کو حد جاری کرنے کی اجازت قانونی طور پہ نہیں دی جا سکتی، لیکن اتنی بڑی چیز جو ہوئی تو آخر جادو تھا، تو ہی تو قتل کی بات ہوئی، اور تو ہی تو ام المومنین حفصہ اور عثمان رضی اللہ عنہ یہ سارے لوگ اس پہ نہیں کچھ نہیں کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا جادو نہیں، تو جادو ہوتا ہے۔ رہ گئی اگلی بات جو آپ نے دریافت فرمائی ہے، تو کتاب و سنت میں جو دعائیں اس کے رد کے لیے آئی ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جادو کے توڑ کے لیے جو آیات جو چیزیں فرماتے تھے وہ علاج کرنا چاہیے، یا پھر کوئی آدمی ایسا تجربہ کار ہو کہ وہ کوئی بھی ورد پڑھے جس میں شرک نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ اس سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، اور واقعی دو چار شواہد گواہ موجود ہوں کہ ان کے اس منتر سے یا اس کہنے سے یا اس دم سے ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ اعتبار کرنا چاہیں تو شریعت اس کی بھی گنجائش دیتی ہے۔